الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل پوائنٹ آف اسلام کی جانب سے تمام معززین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رمضان جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور اس میں سب سے زیادہ یہ تسبیح پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا عظیم الشان پہلا عشرہ جہاں اپنی رحمتوں سے بنی آدم کو ڈھانپ کر ختم ہوتا ہے، وہیں سے دوسرا عظیم الشان عشرہ دستک دے رہا ہوتا ہے۔ دوسرا عشرہ اپنے اندر پہلے عشرے سے زیادہ اجر و ثواب لیے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے اور عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان مبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہوا اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت ہے۔ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور رب نے اسے بخش دیا وہ رمضان کے فضائل اور برکات سے محفوظ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہر لمحہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ بہت سے قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا گیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ذکر فرمایا۔ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ بالخصوص رمضان کا دوسرا عشرہ ہمارے لیے بڑی برکت کا حامل اور قیمتی ہے، جس میں ہم اپنے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک اور صاف پیش ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر کے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔